پاس حرب و ضرب، تیر و تلوار، بہت سارے ساز و سامان ہیں، ہمارے پاس ٹوٹی تلواریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا سامنے کھجور کا جو درخت ہے اس کی شاخیں توڑ لاؤ۔ صحابی رسول شاخ توڑ کر لاتے ہیں، نبی نے اپنے ہاتھ میں وہ شاخ لیا اور صحابی کو جب دے دیا تو یہ کھجور کی شاخ وہ کام کر رہی تھی جو میدان کارزار میں تلوار کام نہیں کر رہی تھی۔ کھجور کی شاخ اب گردن نہیں کاٹ رہی تھی بلکہ تلوار کو بھی ٹکڑے کر رہی تھی، تلوار کو بھی ٹکڑے کر رہی تھی۔ نبی اگر کھجور کی شاخ صحابی کو عطا کر دیں تو شان یہ ہے کہ وہ میدان کارزار میں تلوار کا کام دے دے، وہ تلوار کا کام دے دے۔ ہمارے تمہارے نبی ہی شان کے ہیں کہ اگر زبان سے کہہ دیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ بس ایک بات اور عرض کریں، یہی خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ملک روم پر حملہ آور ہوئے ایک علاقے پر، تو عیسائی گھروں سے نکل آئے۔ خالد بن ولید ہم جنگ نہیں کریں گے، ہماری ایک شرط اگر آپ مان لو۔ خالد بن ولید نے فرمایا تمہاری شرط کیا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید آپ اپنی فوج کے نوجوانوں کو لے کر ہمارے قلعے کے دروازے سے اگر سویرے سویرے گزر جائیں تو ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا تمہاری شرط مجھے منظور ہے۔ رات کا وقت ہے، عیسائیوں نے 18 سال، 17 سال، 15 سال، 30 سال کی دوشیزاؤں کو اکٹھا کیا، ادھ کچا لباس پہنا کر کے، نیم عریاں لباس پہنا کر کے کنارے کنارے کھڑا کر دیا۔ عیسائی جانتے تھے کئی مہینے سے نوجوان اپنے گھر نہیں گئے ہیں، بعض نوجوان وہ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ جب آدھے لباس میں لڑکیوں کو دیکھیں گے، کچے لباس میں دوشیزاؤں کو دیکھیں گے، ان کا جوش جہاد سرد پڑ جائے گا، ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور تلواریں ان کی ڈھیلی پڑ جائیں گی، اس طرح سے ان پر ہم غالب آ جائیں گے۔ خالد بن ولید سویرا ہوا، فوجی نوجوانوں کو آگے بڑھے، لے کر کے دیکھا سڑک کے کنارے کنارے نیم عریاں کچا لباس پہنا کر کے عیسائیوں نے لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں میں سمجھ گیا ہوں عیسائیوں نے چال چلی ہے، تمہارا جوش جہاد یہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں اسلام نے زمین پر چلنے کا سبق دیا ہے، اسلام نے تمہیں زندگی گزارنے کا شعور فراہم کیا ہے۔ نوجوانوں آؤ، آنکھیں بند کر لو، نظروں کو جھکا لو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ خالد بن ولید آگے آگے ہیں، نوجوان پیچھے پیچھے ہیں، نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے۔ خالد بن ولید نوجوانوں کو لے کر کے قلعے میں داخل ہو گئے، اور جب قلعے میں داخل ہو گئے کسی نوجوان نے لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا تو پورے عیسائیوں نے خالد بن ولید کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا اور کہہ دیا تھا خالد ہم سب کو کلمہ پڑھاؤ اور دائرے اسلام میں داخل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عصمت اسلام، مذہب اسلام۔ خالد بن ولید مجھے کلمہ پڑھاؤ، دائرے اسلام میں داخل کرو۔ پورا شہر کا شہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پورا شہر کا شہر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جب نظر جھکا کے چلتے تھے، ایک بات اور ذہن میں آ رہی سنو، ایک جنگ کے موقع پر تینوں سگے بھائی، اسلام و کفر کا مارکا، حق و باطل کی لڑائی، تینوں سگے مسلمان اسلام کے لیے لڑنے گئے، گرفتار کر لیے۔ عیسائیوں نے گرفتار کیا اور کہا اب بھی سویرا ہے، اسلام اگر چھوڑ دیتے ہو، عیسائی مذہب قبول کرتے ہو تو ہم مالا مال کریں گے۔ تینوں بھائیوں نے کہا یہ غلامان محمد
جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ کہا تیل بلایا جائے، آگ روشن کی گئی، ایک کڑھائی اس آگ پر رکھی گئی، زیتون کا تیل ڈالا گیا اور کئی من تیل ڈالا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، جوش مارنے لگا تو تینوں بھائیوں کو بلایا گیا۔ اب بھی سویرا ہے، اسلام کا دامن چھوڑو ورنہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں ایک لمحے کے لیے سوچو، آج اس طرح کا معاملہ اگر آ جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج آپ سوچیں اور غور کریں، آج ہم آزاد ہیں، اس کے باوجود اسلام کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اسلام کی اہمیت صحابہ سے سمجھو۔ کھولتا ہوا تیل ہے، تینوں بھائیوں نے کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک بھائی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، غم نہ کیا، شکوہ نہیں کیا۔ دو بھائی کھڑے دیکھ رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا، اب بھی وقت ہے، اسلام چھوڑ دو۔ دونوں بھائیوں نے وہی جواب دیا، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اٹھا کے ایک بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ سوچو، اگر آج رشتہ داروں میں کہیں میت ہو جاتی ہے تب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر والے روتے روتے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مگر اسلام کے لیے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ بچا تیسرا نوجوان، 18 اور 19 سال کی عمر تھی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اب بھی سویرا ہے، اسلام کا دامن چھوڑو ورنہ یہی حال تمہارا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا میں موت پسند کر سکتا ہوں لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تب تک وزیر نے کہا نوجوان ہو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ گھر جا کر کے بادشاہ سے کہا یہ نوجوان